الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت اور ریاضت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم کو ہم اور آپ تک بڑی ہی دیانت اور امانت کے ساتھ پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ رب العالمین کی بندگی خوب کریں، اس دنیا میں اس کو راضی کر لے جائیں اور آخرت میں اس کی جنت سے سرفراز کر دیے جائیں۔ حاضرین جمعہ، سنن ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ کی ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے
اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اے اللہ کے نبی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی عمل بتائیے کہ اگر میں وہ کام کر لوں، وہ عمل کروں، تو پھر اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور دنیا والے لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور دنیا والوں کا بھی محبوب اور چہیتا انسان بن جاؤں، ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اللہ کے نبی نے کہا ایسا عمل اگر چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں سے اگر محبت چاہتے ہو لوگوں کی، تو پھر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، ان سے تم بے نیاز ہو جاؤ، ان سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ خود بخود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اس حدیث میں صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے بھی چہیتے ہو جائیں، دنیا والوں کی بھی محبت کا مرکز اور محور بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے اور آپ سے محبت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی ہم اور آپ سے محبت کریں، یہ دنیا کے اندر بڑی ہی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ آپ سے دنیا میں کوئی نفرت نہ کرے، کوئی ناراض نہ ہو آپ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندے، اچھے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، بہت اونچا مقام ہے۔ اور اس سے بڑا مقام تو یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور کس قدر زیادہ اپنے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اونچے درجات پانے کی رغبت رکھنے والے صحابہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ایک ہی علاج بتایا، ایک اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے، اور دوسرا کہا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، زہد اختیار کرو، تو تمہارا زہد تمہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا، تمہیں انسانوں کے درمیان چہیتا اور محبوب بنا دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آج اسی زہد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے ہاں زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تارک الدنیا ہو جائیں، یعنی دنیا چھوڑ کر کسی جنگل و بیابان میں جا کر بس جائیں، کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں، یا پھر دنیا چھوڑ کر مسجد کے کسی کنارے آ کر بیٹھ جائیں، دنیا سے قطع تعلق کر لے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ اوڑھنا۔ بلکہ بسا اوقات ہمارے اپنے ملک میں چونکہ سادھوؤں کا بھی اپنا ایک کلچر رہا ہے، ان سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو جان بوجھ کر اپنے لیے مشکل سے مشکل بنا لینا، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لینا، اور تنگی والی زندگی، اور الفاظ دیگر فقر و فاقے والی زندگی، محتاجی والی زندگی، کہ آدمی فقیر رہے، مسکین رہے، بہت سارے لوگ اسے زہد سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو زہد اختیار کرنے کو جو کہا گیا ہے، اس زہد کا مطلب فقیر ہونا نہیں، اس زہد کا مطلب اپنے آپ کو مشقت میں جان بوجھ کر ایسے ڈال لینا کہ پریشان ہو جائیں، اس کا نام زہد نہیں ہے۔ زہد دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے، اور اس بے رغبتی کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں مجھ کو اور آپ کو بتائی گئی کہ اس دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ حقیقت یاد رکھیے، اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ اسی دنیا میں جی کر ہم اور آپ وہ کھیتی کریں عمل کی کہ جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ہم بھاگ جائیں تو جنت ملے گی، اس دنیا سے کٹ کر جنت کمائیں گے تب جنت ملے گی، یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو نہیں سکھایا۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے صحابہ آئے، ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ غیر شادی شدہ زندگی گزاروں گا تاکہ عبادت میں لگا رہوں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ تین صحابی آئے، ایک نے کہا میں رات بھر صرف عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزرے گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بچے، نہ گھر، نہ کوئی مسئلہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سب دینداری نہیں،
یہ سب دینداری نہیں، دیندار تو میں ہوں، اور میری دینداری یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزے کے بغیر بھی میرے دن گزرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا فمن رغب عن سنتی، جو میرے اس طریقے سے ہٹ کر چلنا چاہے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یا وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے زہد کو لوگوں نے سب سے پہلے مشکل بنا دیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ زہد کو ترک دنیا یا دنیا سے ایسے قطع تعلق کا معنی بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ زاہد ہو سکے، زہد اپنی زندگی میں اختیار کرے، حالانکہ زہد کے اتنی فضیلتیں، اتنے فائدے، اتنے ثمرات، اور اس کے اجر کے طور پر اتنی باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، سب جانتے ہیں کہ بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے زہد کے معنی ہی کو صحیح سے نہیں سمجھا گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جانے کا نام، کٹ کر جینے کا نام۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اسلامی شریعت نے زہد کا جو معنی بتایا ہے، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے بنیادی یہ معنی آپ سمجھ لیں کہ زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی، یعنی آدمی کا دل اس میں نہ لگے، آدمی کا دل اس میں اٹکا ہوا نہ رہے۔ یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا سے آدمی کا تعلق یا بے رغبتی کا تعلق کیوں ہونا چاہیے؟ تعلق رہے لیکن بے رغبتی والا تعلق رہے، تعلق رہے لیکن محبت والا تعلق نہ رہے۔ آدمی دنیا میں جیے لیکن دنیا کے لیے نہ جیے، دنیا اس کی جیب میں ہو، دولت اس کی غلام ہو، آدمی دولت کا غلام نہ رہے۔ نام، شہرت، مقام، عہدہ آدمی کے پاس آ بھی جائے، آدمی اس کے لیے نہ جیے، بلکہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی بندگی کے لیے استعمال کرے۔ یہ اصل میں زہد کا سب سے اعلیٰ مقام۔ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جب تک جنگ خیبر نہ ہوئی، خیبر فتح نہ ہوا، مکے کی زندگی کے بعد مدینے کی زندگی مسلمانوں کی فقر و فاقے والی زندگی تھی، نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کمائی کے ذرائع جو محدود تھے اس میں جتنا ہو سکتا تھا، بڑی تنگی میں اللہ کے نبی کی زندگی گزری۔ لیکن خیبر فتح ہونے کے بعد خوشحالی آئی، اللہ کے نبی نے خوشحالی کے دنوں میں اچھے اچھے کپڑے بھی پہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے گوشت کے پکوان کھائیں، اللہ کے نبی کو جانور کا جو بازو ہوتا ہے نا، بازو کا گوشت پسند تھا، اللہ کے نبی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ نہ اچھا کھانے سے اللہ کے نبی نے پرہیز کیا، نہ اللہ کے نبی نے اچھا پہننے سے پرہیز کیا۔ زہد کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ یہ زہد کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس زہد کو آپ کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہمارے دائیں بائیں ہے ہی اس کے لیے کہ ساری دنیا کو استعمال کر کے برت کر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو زہد ہے نا، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہیں، اور آپ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ مومن ہیں تو آپ زاہد ہیں۔ آپ اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں زہد ہونا ہی چاہیے، آپ کو زاہد ہونا ہی چاہیے، دنیا سے بے رغبتی والا دل آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے۔ یہ آپ کے لیے اسلامی شریعت نے ضروری قرار دیا، جیسے میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اس دنیا سے جتنا کم تعلق آپ کا رہے، دل میں جتنی کم یہ دنیا جگہ بنا پائے، اسی قدر زیادہ ہم اور آپ آخرت کے کامیابی کے لیے جینے والے بن پائیں گے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ باتیں بڑے اچھے انداز میں سکھائی۔ میں آپ کو بتاؤں، اس زہد کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، دنیا میں بے رغبتی والی زندگی جیتا ہے، دنیا میں ہے، دنیا اس کے پاس ہے، لیکن دل اس نے دنیا سے نہیں لگایا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ دو اختیار، دنیا سے محبت کرو، اللہ کی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پھر دنیا کی محبت کو دنیا سے دل سے نکالو۔ دل میں جس قدر دنیا کم بسے گی، اللہ کی محبت کے لیے ہم اتنے ہی لائق مانے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم اور آپ لائق مانے جائیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور اگر میں آپ کے سامنے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بتانا چاہوں تو سلف صالحین میں سے بعض نے یہ بات لکھی ہے، کہا ہے کہ زہد ایک ایسی نعمت ہے
کہ جو بندہ اختیار کرتا ہے نتیجے میں بندے کو دل کا یعنی آدمی کے دل کا اور اس کے اپنے جسم کا دونوں قسم کا آرام ملتا ہے۔ کیوں؟ جو آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، گرفتار ہو جائے، پھر وہ دنیا کی محبت آدمی کے دماغ پہ مسلط ہو جاتی، پھر اس کی صبح و شام اسی کی فکر میں گزرتی ہے، دل کا سکون نہیں۔ اور دل کے سکون کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اتنا تھک جاتا ہے کہ جسم کے آرام کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! اسلامی شریعت اسی لیے آپ کو یہ کہتی ہے کہ زہد اختیار کرنے میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ کہ اگر آپ نے زہد اختیار کیا تو یہ آپ کے ظاہر و باطن یعنی جسم اور آپ کے دل کے آرام کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دنیا میں رغبت رکھنے لگیں، دنیا کا لالچ اپنے دل میں رکھنے لگیں، تو پھر اس کے بارے میں کہا تکثر الہم والحزن، آدمی کو ہمیشہ فکر مند اور غم زدہ بنا کے رکھتی ہے۔ جو آدمی دنیا کی رغبت اپنے دل میں رکھتا ہے نا، وہ دو حالتوں میں رہتا ہے، بہت کچھ نہیں ملا ہوگا اس کے غم میں جیتا ہے، اور بہت کچھ پانے کا لالچ ہوگا اس کی فکر میں جیتا ہے۔ زندگی پوری انہی دو جذبات میں گزر جاتی ہے کہ بہت کچھ نہیں ملا، اس کا افسوس ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، وہ ملنا چاہیے تھا، میں یہ بن سکتا تھا، میں وہ بن سکتا تھا۔ اور دوسری طرف فکر اس کی ہوگی آدمی کو کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے وہ حاصل کرنا ہے۔ کہ دنیا میں اگر آدمی زہد اختیار نہیں کرتا تو کہا پھر یہ دو سزائیں تو فوراً مل جاتی ہیں کہ آدمی ہم و غم کی دنیا میں جیتا ہے، پہلے تو ماضی پر افسوس اور پھر مستقبل کی فکر میں آدمی ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے زہد کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ زہد، اس کی ایک مثال بعض اہل علم نے بڑی پیاری دی۔ کہتے ہیں اگر تم اس زہد کو سمجھنا چاہتے ہو اور اس دنیا سے لا تعلقی ایک مومن کے لیے کتنی ضروری ہے یہ سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تم یہ مثال سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے، جس بادشاہ کے دروازے پہ کتا بندھا ہوا ہے۔ اب وہ کتا جو بھی آدمی وہاں سے گزرتا ہے اس پہ بھونکتا ہے۔ اب اس کتے کے ڈر سے کوئی آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ پاتا، اس کی صحبت نہیں اختیار کر پاتا، اس کی صحبت میں رہ کر مالا مال نہیں ہو سکتا، کتے کی ڈر کی وجہ سے۔ کیوں؟ دروازے پہ بندھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عقل مند آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایک چھچڑا، ایک ٹکڑا اس کتے کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ کتا وہ چھچڑا کھانے میں اس میں لگا رہتا ہے، یہ آدمی بڑے آرام سے گزر کر دروازے سے بادشاہ کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک بادشاہ کی صحبت میں جو کچھ ایک انسان پا سکتا ہے وہ ساری چیزوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر انہوں نے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اب ذرا ایک بات بتاؤ، اس آدمی کو عقل مند نہیں تو پھر دنیا میں کس کو عقل مند کہیں گے کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو پھینک کر کتے کو اس کے ساتھ مشغول کر دیا اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ کر ساری دنیا سے مالا مال ہو گیا۔ کہا دنیا کی بھی یہی مثال، ہمیں رب العالمین تک پہنچنا ہے، یہ دنیا اس رب کے دروازے پہ بندھا ہوا کتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کے ڈر سے یہ اس دنیا کے اطراف ہی گھومتے رہے، کبھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے جو کرنا، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے جو کرنا، جو قربانی دینی ہے وہ دے دو۔ جیسے وہ چھچڑا پھینک رہا ہے ویسے جو قربانی دینی ہے دے دو، رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا، بڑی آسانی سے تم پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ! اسی کا نام زہد ہے اللہ کے بندو، اسی کا نام زہد ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے میرے راہ کا وہ کتا نہ بنے جو بادشاہ تک پہنچنے نہ دے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے بڑے نیک عالم گزرے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پیاری لکھی، وہ کہتے ہیں تم اگر زہد کی اور دنیا کی محبت کی، یہ جو اثر ہے ایک انسان کی زندگی پہ دونوں چیزوں کا، زہد کا اثر اور دنیا سے رغبت، دنیا کی محبت کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو اس مثال کے ذریعے سمجھو۔ زہد کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا شر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر میں بند کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چابی رکھ دی۔ اب اگر کوئی دروازے کی چابی کھولے گا تو وہ سارے شر کا شکار ہو جائے گا۔ یہ چابی دنیا کی محبت ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا سارا خیر اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں قید کر دیا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے چابی رکھی ہے۔ اب اس چابی کو کوئی استعمال کر لے گا، سارا خیر اپنی زندگی میں لے آئے گا۔ یہ زہد ہے، یہ چابی زہد ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو،
اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جینے کے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جینے کے لیے۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے عمل کی کھیتی کرنے کا مقام ہے، یہ دنیا میرے اور آپ کے آخرت میں سرخروئی کا مقام ہے۔ حاضرین گرامی قدر، چلیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی کی ہم نے جو بات کی، اسے اپنی زندگی میں ہم کہاں اور کیسے اپنائیں گے؟ اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زہد کے بنیادی طور پہ 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں کو اگر ہم سمجھیں گے، ہمیں اپنی زندگی میں زاہد بننا، زہد کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا، بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی والی زندگی جینا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سلیقہ آ جائے گا۔ زہد کا پہلا درجہ، کم سے کم درجہ جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، میں نے کہا نا کہ یہ زہد ہر مسلمان پہ ضروری ہے، وہ اسی نقطے کے لیے میں نے کہا تھا کہ یاد رکھو زہد کا ایک درجہ ہے ہر مسلمان پہ فرض، اور وہ زہد کیا ہے؟ وہ زہد یہ ہے کہ آپ اور ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی حرام کردہ دنیا کسی بھی حیثیت سے اللہ نے حرام کی ہے، پیسے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، دنیا کی لذتوں میں، دیکھنے سننے وغیرہ، جو بھی دنیا اللہ نے حرام قرار دی ہے نا، اس حرام سے اپنے آپ کو کلی طور پہ کاٹ لے۔ کبھی ہمارے دل میں اس حرام کی رغبت نہ پیدا ہو، ناجائز چیز کی طرف دیکھنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے یہ حرام اور ناجائز ہے تو پھر دل اس کو ناپسند کرے، اس سے کوئی رشتہ میرا اور آپ کا نہ رہے، یہ زہد کا کم سے کم درجہ ہے، یہ آخری درجہ کم سے کم ہر مسلمان کے اندر اس درجے کا زہد ہونا چاہیے کہ وہ حرام اور ناجائز چیزوں سے، اور اس کائنات کے اس کائنات میں اللہ کی حرام کردہ جتنی باتیں، سب سے آدمی بے رغبتی اختیار کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اب اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ اس سے اوپر کا درجہ یہ کہ جو حلال دنیا جائز طریقے سے اللہ کے فرائض اور بندوں کے فرائض ادا کرتے ہوئے کسی کا حق ضائع کیے بغیر جائز دنیا جائز طریقے سے آدمی جتنی کماتا ہے کمائے، پیسہ بھی، نام بھی، شہرت بھی، مقام بھی، اور ویسے ہی دنیا کا استعمال ہے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، دکان مکان سواری وغیرہ، جائز دنیا جو کچھ حلال طریقے سے آ سکتی ہے وہ لے، اس طرح کے کسی کے حقوق ضائع نہ کرے، اور ضائع کرنے کے کیے بغیر اب جو دنیا اس کے پاس آتی ہے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ایسا آدمی اگر اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی جمع ہو جائے، ساری دنیا کی دولت بھی اس کے پاس جمع ہو جائے، لیکن حلال طریقے سے حقوق کو ضائع نہیں کرتا ہے، ہر حقدار کا حق برابر دیتا ہے، اور سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد ساری دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز مقام ہے۔ دولت مند ہونا زاہد ہونے کے خلاف نہیں، زہد کا مطلب ہمیشہ فقیر ہونا نہیں ہوتا، زہد کا یہ دوسرا درجہ۔ کئی بار آدمی کے پاس ساری دنیا ہوتی، لیکن آدمی کو جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ساری دنیا بھی آئے، آپ کی مٹھی میں رہے، آپ کی جیب میں رہے، آپ کے پاس گھر میں رہے، آپ کے کہیں بھی محفوظ رہے، لیکن یہ دنیا آپ کے میرے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اس مال کی محبت، اس مال کے لیے فکر کا وہ جذبہ میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ مسلط نہیں ہونی چاہیے۔ مال کی بیجا محبت میرے اور آپ کے دل میں نہ آنے پائے، دل میں دنیا بغیر، دل میں جگہ بنائے بغیر ساری دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہے، اور ہم اس میں سے حقوق برابر ادا کر رہے ہیں، اس دنیا کی خاطر نہ اللہ کا حق ضائع کر رہے ہیں، نہ بندوں کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ زہد کا دوسرا درجہ ہے کہ آدمی حلال پہ بس کیا ہوا ہے اور پھر اس چیز کو حرام چیزوں میں استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس سے آگے تیسرا ایک درجہ، اور یہ بڑا اہم درجہ۔ تیسرا درجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کے پاس چاہے جتنی دنیا آئے، جتنی دنیا آتی ہے یا آ سکتی ہے، لیکن آپ یہ کام کریں کہ نہیں، میں اس دنیا سے کم لوں گا، میں اس دنیا سے بس ضرورت بھر لوں گا، جو چیز میری ضرورت سے زائد ہو گئی وہ ساری دنیا والوں میں بانٹ دوں گا، مجھے اس سے زیادہ دنیا نہیں چاہیے، جتنی میری زندگی کے لیے ضروری۔ مان لو میں میرے بچے، تو میں میرے بچوں کے لیے جتنا ضروری ہے کم سے کم جس میں گزارا ہو جائے، زندگی صرف لوگوں سے بے نیازی والی ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اتنی دنیا لے کر اس سے زائد جتنا بھی آتا ہے یہ سارا کا سارا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دوں، رشتہ داروں پہ خرچ کر دوں، فلاں پہ خرچ کر دوں۔ یہ زہد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں آدمی
کھانے میں بھی کم سے کم جتنا ضروری ہے اتنے پہ بس کرتا ہے، پہننے میں بھی بہت زیادہ کوئی شان و شوکت نہیں، آدمی کو میسر ہوا تو اچھا پہن لیا، نہیں ملا تو جو میسر ہے کم سے کم پہ گزارا کرے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ زہد کا تیسرا درجہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافت کا جو دور تھا، وہ دور ایسے ہی زہد کا زمانہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ تنگی دیکھی، وہ فقر و فاقہ دیکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ ملک شام گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، ملک شام گئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کا جب دور آیا، مسلمانوں کے اندر فتوحات بہت زیادہ ہوئی، خوشحالی بہت آئی، خاص طور پہ ملک شام کے اندر بڑی خوشحالی تھی، اور ملک شام کی فتوحات کا اثر مدینے تک پہنچا کہ وہاں سے آنے والے مال غنیمت کے نتیجے میں مدینے کے مسلمان بھی خوشحال ہو گئے، اچھی زندگی بھرپور جینے لگے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہل تو جنگوں میں شریک رہے، اس کے بعد شہر میں آ کر بسے تو دیکھا سارے لوگ بڑے خوشحال ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تو اللہ کے نبی کو، ابو بکر کو، عمر کو دیکھا ہوا تھا جو اپنی زندگی میں کم سے کم پہ بس کر کے باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، کچھ بھی اپنے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر رکھتے نہیں تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ ہر مسلمان پر یہی فرض ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، یہ ساری چیز اللہ کی راہ میں دے دینی چاہیے۔ اب یہ مسلمان خوشحال ہیں، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ان سے بہت لطف اندوز ہو رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ٹوکنے لگے، منع کرنے لگے، اور لوگوں کو ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان کے پاس شکایت لکھ کر بھیجی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری لوٹ کر مدینہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خوشحالی صرف ملک شام میں نہیں، مدینے والے بھی بڑے خوشحال ہو گئے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کا ماننا یہ کہ کوئی بھی آدمی تنگی، فقر و فاقہی کی زندگی گزارے ایسے کہ کم سے کم پہ بس کرے، ایسا نہیں کہ فقیر ہو کے محتاج ہو جائے، نہیں، آپ خوب کمائیں لیکن کمانے کے بعد اپنی ضرورت سے بڑھ کر کسی کے نہ رکھیں، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی رائے یہ تھی، کہتے تھے کہ نہیں، یہ سب خرچ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان نے سمجھایا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن یہ فضیلت کا درجہ، یہ اعلیٰ درجہ، یہ فضیلت کا درجہ، جو راضی خوشی اس درجے میں جینا چاہے اس کے لیے یہ درجہ ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی کا اسوہ، جو اللہ کے نبی سب سے افضل درجہ وہ اللہ کے نبی نے اپنایا ہے، تو آپ اور ہم بھی اگر وہی اختیار کریں تو یہی اصل میں ایک ایمان والے کی زندگی میں بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس درجے سے نیچے اتر کر خوشحالی والی زندگی جی رہا ہے، اس طرح کے حقوق ضائع نہیں کر رہا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے، دنیا ناجائز طریقے سے نہیں کما رہا ہے، اور دنیا کے پیچھے دیوانہ وار نہیں گھوم رہا ہے، دنیا کی محبت میں پاگل نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات قبول نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ دیکھو، آپ اگر شہروں میں رہیں گے، لوگوں کو دیکھ کر آپ بھی پریشان ہوں گے، اور آپ کے روکنے ٹوکنے سے وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے جو ہیں خوشحال، اور جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، لیکن آپ کے بار بار ٹوکنے سے پریشان ہوں گے۔ اس لیے کام کیجیے، آپ ایک مقام ہے، ایک چھوٹا قریہ، اس قریے میں جا کر آپ وہاں رک جائیے، دنیا والوں سے آپ کا کم سے کم تعلق ہوگا، آپ بھی سکون میں رہیں گے، دنیا والے بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ نامی مقام پہ بھیج دیا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عثمان کا یا ملک شام کے لوگوں کا، یہ واقعہ مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ زہد کے درجوں میں سے اگلے دو درجے کیا، اور اگر ہم اوپر سے بات کریں تو زہد کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ کہ آدمی کم سے کم پر بس کرے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی آپ کے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ کپڑا جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ موٹا دھاٹا پہننا، جو میسر ہو کھا لینا، کم سے کم پہ زندگی گزارنا، یہ مقام اگر کوئی اپنا لے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے یہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے
اس مقام کے لیے آپ کی طبیعت میں صبر ہونا چاہیے، اس مقام کے لیے آپ کے اندر عزیمت ہونی چاہیے، اس مقام کے لیے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور اس مقام کے لیے اول و آخر دنیا کی ساری زینتوں کو دیکھنے کے باوجود ان سے متاثر ہو کہ کل افسوس کرنے والے نہیں ہونا۔ اگر ایسے ایمان والے آپ اور ہم بن پائے تو پھر یہ زہد کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو درجہ وہ یہ کہ آدمی حلال مال کمائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا رہے، اچھی سواری کا استعمال کرے، لیکن اس بات کا آدمی کو خیال رکھنا پڑے گا قارون کا خزانہ نہیں، اس سے بڑی بھی کوئی دولت آپ کے پاس آ بھی جائے، اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کا معیار کیا ہوگا؟ معیار یہ ہوگا کہ آپ جب کبھی زندگی میں دنیا اور آپ کے دین کے درمیان ٹکراؤ ہو تو آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ آپ اور ہم سب کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم خوشحال ہیں لیکن ہم زاہد بھی ہیں، دنیا سے ہماری محبت نہیں، دعویٰ نہیں۔ دلیل یہ ہوگی کہ جب کبھی دنیا اور دین میں ٹکراؤ ہو، ترجیح ہمیشہ دین کو حاصل ہو، تب آپ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بھی ہوگے تو آپ زاہد ہیں اللہ کے بندو۔ اور اگر آپ کے پاس چند روپیوں کا مسئلہ ہے، کوئی بڑے مالدار نہیں آپ، چند روپیوں پیسوں کا معاملہ ہے، لیکن دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، آپ دین کو قربان کر کے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں زہد نہیں ہے۔ یہ زہد وہ ہے، کروڑوں کی دولت رکھ کر بھی ایک آدمی زاہد ہو سکتا ہے، اور چند پیسوں کے عوض بھی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر زہد کی دولت کو آدمی گنوا سکتا ہے۔ یہ اصل میں معیار ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں حاضرین گرامی قدر۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ان 3 مراتب میں جو پہلا درجہ میں نے بتایا کہ آدمی کو حرام اور ناجائز دنیا سے بچنا یہ فرض ہے، اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے کہ نعمتوں میں جئیں لیکن محبت نہ ہو، یہ آپ کے میرے اور آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن زیادہ افضل مقام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم اور آپ بھی دنیا میں کم سے کم پہ جینے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا بڑی خطرناک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، چکھو گے تو مزیدار لگے گی۔ اور ظاہر بات ہے آدمی کو جب کوئی چیز مزیدار لگے، ایک بار چکھے گا تو کچھ کھانا چاہے، ایک لقمہ لے گا تو پھر دوسرا لقمہ کھا لے گا، اور ایک بار کھائے تو پھر دوبارہ کھانا چاہے گا۔ آدمی کو اگر پیسے کا اگر فائدہ معلوم ہو جائے، شروع میں آدمی ضرورت بھر کمائے گا، پھر عیش و آرام کے لیے کمائے گا، پھر شہرت اور ناموری کے لیے کمائے گا، پھر اس لیے کمائے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی کمانے والا نہ رہے۔ یہ دنیا ایسے ہی قدم بقدم بتدریج اپنی طرف دنیا والوں کو کھینچتی ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، دنیا کی لذتوں کا یہی معاملہ، دنیا کی شہرتوں کا یہی معاملہ، دنیا کے عہدے اور مناصب کا یہی مسئلہ۔ کوئی آپ دیکھیں گے کوئی لیڈر کسی عہدے پہ کہہ نہیں بس اس سے آگے مجھے جانے کی خواہش نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں مجبور ہے، اس اسباب نہیں تو کہ چونکہ راستہ نہیں اس لیے میں راضی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، اس لیے اسلامی شریعت آپ کو ہمیشہ اس بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ دنیا کے فتنے سے بچ کر رہیں۔ یہ زہد آپ کے میری زندگی کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے جو بات کہی ان میں سے پہلی بات یہی ہے کہ ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، زاہد بنو، بے رغبتی والی زندگی جیو دنیا کے اندر۔ یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ظاہر بات ہے اعلیٰ درجے کا زہد ہو، اللہ کی سب سے زیادہ محبت ملے گی۔ اس کے بجائے جائز درجے کا زہد اگر آپ اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اور آپ کی محبت پھر بھی ہمیں ملے گی، لیکن وہ نہیں جو پہلے درجے والوں کو ملے گی۔ اور کم سے کم درجہ یہ کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اس درجے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پانے والے بنیں گے۔ ہم اور آپ کو ان میں سے کسی بھی درجے سے اللہ کی محبت کو پانا چاہیے۔ صحابی نے جو دوسرا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا آسان نسخہ یہ ہے، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ بھائیو، اس دنیا کے اندر بہت سیدھا اور سادہ اصول اللہ کے نبی نے دیا، اور بڑا پیارا اصول دیا۔ اس دنیا میں لوگ چاہے کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی اچھے خاندان کے ہوں، کتنے ہی لوگ بڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ دنیا چلتی ہے لے دے کے معاملے پر، کچھ لے کچھ دے کے معاملے پہ چلتی۔ اب اس میں جو لوگ اچھے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں، دینا بھی جانتے ہیں، لیکن اس دنیا کی اکثریت اور بلا مبالغہ اکثریت میجارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا صرف لینا پسند کرتی ہے، دینا پسند نہیں کرتی۔ اسی کے نتیجے میں
جو دنیا والوں کو دنیا دیتا ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور کوئی ان سے 1 روپیہ بھی لینے والا آئے تو پھر رفتہ رفتہ اس کے دل میں اس کی وقت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جینے کا یہ سلیقہ، یہ ہنر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سنو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے پاس مال ہے، شہرت ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، یہ کوئی بھی چیز ان کے پاس ہے، ان کی جو بھی دنیا ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو۔ حسد نہیں، جلن نہیں، آدمی سے تکلیف نہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی تمہاری دنیا میں تم خوش رہو، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری کسی چیز پر میری نظر نہیں۔ بھائیو ایک مسئلہ سمجھو آپ، ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ غلط بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا والوں سے، ان کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر رہنے کا مطلب یہ، میں آپ کے گھر آؤں گا، کھانا دے تو کھانا نہ کھاؤں، آپ پانی دی تو پانی نہ پیوں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کہیں کچھ لقمہ لے لیں، میں کھانے سے انکار کروں اور میں سمجھوں یہ میرا زہد ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ آپ اگر کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، مہمان نوازی ہو رہی تو قبول کریں، بات وہ نہیں۔ آپ ان کے گھر جائیں، وہ مہمان نوازی کریں، یہ اسلامی شریعت سماج کی ضرورت کے طور پہ ضروری قرار دیتی ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی کے پاس بار بار اپنی ضرورتیں لے کر جائیں، بار بار اپنی حاجتیں لے کر جائیں، یا ضرورتیں لے کر نہ جائیں لیکن لوگوں کے مال پہ نظر ہے، ان کی مقام پہ نظر ہے، ان کی فلاں پہ نظر ہے۔ یہ جو لوگوں کی چیزوں پہ نظر جمائے رکھنا نا، یہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو، وقعت کو، وزن کو، حیثیت کو گرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اِزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ، يُحِبُّكَ النَّاسُ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر لوگوں سے لینا چھوڑ دو لیکن لوگوں کو دینے والے بن جاؤ، کچھ بھی دو، کچھ نہیں تو ایک اچھا مشورہ دو، کچھ نہیں تو منہ پہ دعا دیتے رہو، کم سے کم دو، لوگوں کو دینے والے بنو۔ تو جو آدمی لوگوں سے لیتا نہیں، لوگوں کو دیتا ہے، پھر دنیا اس سے محبت کرنے لگ جاتی۔ جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کے پاس جو دیا ہے وہ دنیا والوں کو دینا سیکھیں۔ کچھ نہیں تو مسکرا کر ملنے، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اپنے بھائی سے ملتے ہو مسکرا کر ملاقات کر لو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی اگر آپ دیں، مسکرا کر ملیں، آپ یقین کیجئے مسکرا کر ملنے والے کے دشمن دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا والوں کی محبت کیسے کماؤ گے؟ ایک تو ان سے بے نیاز ہو جاؤ، دوسرے دنیا والوں کو دینے والے بن کر بنو جو آپ دے سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو آیا بصرہ شہر کے اندر، اس نے آ کر پوچھا بصرہ والوں سے کہ یہاں سب سے بڑا آدمی سردار قسم کا، جس کو دلوں پہ جس کی حکومت ہے، وہ کون ہے؟ لوگوں نے، بصرہ والوں نے کہا حسن بصری۔ بادشاہ نہیں تھے، ایک عالم دین تھے اور کچھ نہیں۔ کہا بادشاہ عالم دین ہے، حسن بصری ان کے جو ہے سب سے زیادہ چہیتے آدمی جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اس بدو نے پوچھا بما ساد الناس، بھئی یہ مقام کیسے ملا حسن بصری کو؟ کہا حسن بصری نے اپنی زندگی میں ایک اصول اپنایا ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سارا علم بصرہ والوں کو دیتے جاتے ہیں، لیکن بصرہ والوں سے کبھی 1 روپیہ لیتے نہیں ہیں۔ کہا پھر تو جو یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کی دلوں پہ حکومت کرے گا۔ بھائیو ایک مسئلہ سمجھو آپ، یہ دنیا ایسی ہی ہے، ان دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاؤ اور اپنی طرف سے جو دنیا والوں کو دے سکتے ہو دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ یہاں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ قبولیت عام عطا کرے گا کہ جس کے بعد آپ کو پھر دنیا بڑی چھوٹی لگے گی، بڑی معمولی لگے گی۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس خطبہ جمعہ میں مجھے جو آپ کے سامنے بات ذکر کرنی تھی وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی جینے کا جو طریقہ ہے نا، اس میں اس زہد کو آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو بتایا نا کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو، 3 درجوں میں سے ایک درجہ تو ضروری ہے، اور دوسرا اور تیسرا جو درجہ سب سے اونچا، اس درجے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم اور آپ کر لے جائیں تو پھر رب العالمین کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو آباد کر دے گا، دنیا اور آخرت دونوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو زندگی میں یہ زہد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرتے ہوئے
آخرت کی کامیابی کے لیے جینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.